السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے گا، رمضان المبارک کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سارے وظائف ایسے ہوتے ہیں، اگر بندہ ان کو کر لے تو ان کو بہت جلدی اس مہینے میں کامیابی مل جاتی ہے۔ تو آج میں رزق میں برکت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے، قرض سے چھٹکارا پانے کے لیے، اور اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، کاروبار میں برکت کے لیے ایک ایسا پاورفل وظیفہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جیسے کہ آپ نے تھمبنیل کے اندر پڑھا، اگر اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے افطاری کے وقت میں کر لیا تو یوں سمجھیے گا اللہ پاک کی بارگاہ میں افطاری کے وقت کی گئی دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ اور یہ وظیفہ بھی افطاری کے وقت کا ہے۔ اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ 3 کام کرنے ہیں افطاری کے وقت۔ یہ 3 عمل ہیں، اگر یہ 3 عمل کو آپ نے کر لیا تو یوں سمجھ لیے آپ کا کام بن جائے گا۔ دیکھیے گا، سب سے پہلے میں حدیث پاک میں سنا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اگر 3 لوگ یہ دعا مانگ لیں تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیں تو اللہ پاک ان 3 لوگوں کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اب آئیے گا، وہ 3 لوگ کون کون سے ہیں میں آپ کو بتا دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص وہ ہے جسے کہتے ہیں مظلوم۔ مظلوم کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ مظلوم اسے بولتے ہیں جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہو اور اس ظلم کو وہ سہ رہا ہو، اور وہ اپنے اوپر ظلم کو سہتے سہتے دعا کر دے تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے جسے کہتے ہیں مسافر۔ مسافر کی دعا بھی اللہ پاک بہت جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ جیسے وہ سفر کر رہا ہے اور سفر کے دوران سفر کرتے کرتے اس کی مصیبتیں، پریشانیاں اٹھاتا ہے، اور سفر کے دوران وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اسی طریقے سے والد، نمبر 3، اسی طریقے سے والد کی دعا اولاد کے حق میں، اگر کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر دے، ہاتھوں کو اٹھا لے تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ وظیفہ، وہ عمل ہے جسے بہت سارے بزرگان دین نے کیا۔ اگر آپ کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے تو آپ اس عمل کو ضرور کریے گا۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیماری ہے اور بیماری جانے کا نام نہیں لے رہی ہے تو اس عمل کو ضرور کریے گا۔ اسی طریقے سے آپ کسی کاروبار کی تلاش میں ہیں اور وہ کاروبار آپ کو نہیں مل رہا ہے تو اس عمل کو آپ افطاری کے وقت میں ضرور کریے گا۔ اسی طریقے سے آپ اگر کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور آپ کو اپنا ذاتی مکان نہیں مل پا رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا ذاتی مکان اللہ پاک عطا فرما دے اور ہمیں کرائے کے مکان سے چھٹکارا دلا دے تو اسے افطاری کے وقت میں ضرور کریے گا۔ اگر آپ نے اسے کر لیا تو ایک دن وہ آئے گا کہ آپ کا اپنا ذاتی مکان ہوگا اور آپ کرائے کے مکان سے نکل کر اپنے مکان میں پہنچ جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کسی لڑکی کا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے، اگر وہ افطاری کے وقت میں اس عمل کو کرے گا تو اس کی بیٹی کا، اس کی بہن کا رشتہ بہت جلدی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے اوپر ہزاروں لاکھوں روپے کا قرضہ ہے، اس عمل کو آپ نے افطاری کے وقت کر لیا تو بہت جلد آپ کو قرض سے چھٹکارا مل جائے گا اور قرض سے نجات مل جائے گی۔ اب آئیے گا، وہ وظیفہ، وہ عمل کیا ہے؟ 3 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ 3 عمل ہوں گے جو آپ کو افطاری کے وقت میں کرنے ہوں گے۔ آپ افطاری سے 10-15 منٹ پہلے بیٹھ جائیں وضو کر کے، اور وضو کر کے آپ بیٹھ جائیے گا۔ اول اور آخر آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد میں آپ کو 7 مرتبہ یا فتاحو پڑھنا ہے۔ تو یہ 7 مرتبہ آپ کو ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے، یا فتاحو۔ اسے آپ بڑے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا سانس کم چل رہا ہے تو اسے کوشش کریے گا، کوشش کر کے آپ 7 مرتبہ پڑھیے گا۔ 7 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا۔ 7 مرتبہ پڑھنے سے پہلے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، وہ بھی درود ابراہیمی۔ جب آپ اس کو 7 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ کو 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا ایک عمل۔ دوسرا عمل ہے 3 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے۔
اس سے پہلے آپ کو 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور بعد میں درود ابراہیمی آپ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر ہر مرد اور عورت کو یاد ہوتی ہے، کیونکہ نماز میں اکثر لوگ اس سورت کو پڑھتے ہیں۔ اب آئیے گا کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اسی طریقے سے آپ کو 3 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اب آئیے گا 11 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب۔ 11 کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس میں جو ہے کوئی سانس کی قید نہیں ہے، آپ اسے کتنی بھی سانسوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے آپ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے گا اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر آپ کو 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھ لینا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کو 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں، اس کے بعد میں آپ کو دعا مانگنا ہے۔ اب دعا آپ کو اس طریقے سے مانگنی ہے، یا اللہ میں نے جو یہ عمل کیا ہے، میں نے جو کچھ بھی یہ پڑھا ہے، اللہ پاک اس میں جو کچھ بھی پڑھنے میں غلطی ہو گئی ہو اسے معاف فرما، تو اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس عمل کو اپنے پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ تمام صحابہ اکرام، اہل بیت، شہداء اکرام اور یہ اکرام سب کی بارگاہ میں ثواب پیش کرتا ہوں، پروردگار اس کو قبول فرما۔ اس طریقے سے آپ کو یہ عمل کرنے کے بعد میں دعا مانگنا ہے، اور دعا جب سب کو آپ اس کا ثواب پہنچانے کے بعد پھر آپ کو جو بھی آپ کی حاجت ہے اس حاجت کو اس مقصد کو آپ نے اپنے من میں رکھنا ہے، اور من میں رکھنے کے بعد آپ کو دعا مانگنا ہے۔ اللہ میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، پروردگار اس عمل کی برکت سے جو میں نے افطاری کے وقت میں کیا ہے، مولا مجھے کرائے کے مکان سے نجات دے کر مجھے ذاتی مکان عطا فرما۔ میرا کاروبار جو جیسے پہلے چل رہا تھا، اللہ پاک اس سے زیادہ بہتر مجھے کاروبار عطا فرما۔ میری بیٹی یا میری بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، پروردگار میری بیٹی میری بہن کا رشتہ نیک رشتہ عطا فرما، اچھا رشتہ عطا فرما۔ یا اللہ میرے گھر میں غریبی اور تنگ دستی ہے، مولا اس غریبی سے مجھے نجات عطا فرما، اور اے اللہ پاک مجھے غنی بنا دے۔ مالک مولا پروردگار، نبی کریم کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں میری دعا کو تو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مولا میں نے جو یہ عمل کیا ہے پروردگار، یہ افطاری کے وقت میں کیا ہے، افطاری کے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اے مالک و مولا، تو میرے اس عمل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اس طریقے سے آپ کو دعا جو بھی آپ کے من میں ہے وہ دعا آپ مانگیے، اور پھر آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کر کے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر لیں۔ میرے پیارے دوستو، جب تک افطاری کا وقت نہ ہو جائے کسی سے بات نہیں کرنا ہے، اور صرف درود شریف پڑھتے رہنا ہے۔ جب افطاری کا اعلان ہو جائے تو پھر آپ جو ہے روزہ کھولیے، افطاری کریے گا۔ انشاءاللہ ایسا عمل ہے، اتنا پاورفل ہے، اگر آپ نے اس کو کر لیا تو یوں سمجھو کہ آپ کا بہت جلدی کام بن جائے گا اور آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ میرے پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آگے بھی شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔